کبھی سوچا ہے کہ ہمارے لفظوں میں کتنی طاقت چھپی ہوتی ہے؟ کیا صرف ایک لفظ بدلنے سے ہمارے تعلقات کی پوری نوعیت بدل سکتی ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہمارے الفاظ حکم اور شراکت کے بیچ ایک بہت ہی باریک لکیر کھینچتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا فرق ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ چلیں ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اندازہ یاد رکھو، یہ کرو، اس میں ایک بالادستی ہے، ایک حکم ہے۔ دوسری طرف انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاد رکھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہاں ایک اپنائیت ہے، ایک مشترکہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ بات تو ایک ہی ہے نا؟ لیکن سننے والے کے دل پر جو اثر ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر الفاظ کا یہ معمولی سا فرق اتنا بڑا، اتنا گہرا نفسیاتی اثر ڈالتا کیوں ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہم آج مل کر تلاش کریں گے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم سب سے پہلے الفاظ کے نفسیاتی اثر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد گھر، اسکول اور دفتر میں اس کے عملی استعمال پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ چیز معاشرے پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے پہلے سوال کا جواب دراصل انسانی نفسیات میں ہی چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، الفاظ صرف منہ سے نکلنے والی آوازیں نہیں ہوتے، یہ ہمارے اندر احساسات جگاتے ہیں۔ اس سب کی جڑ ہے عزت نفس، یعنی ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ جب کوئی حکم دیتا ہے تو یہ ہماری اس بنیادی ضرورت کو ٹھیس پہنچاتا ہے، لیکن جب کوئی شراکت کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قدر کی جا رہی ہے، ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں نا، تو اس کا ایک پورا منفی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مزاحمت پیدا ہوتی ہے، پھر ناراضگی اور کام میں بے دلی۔ اس سے سننے والے کا اعتماد کم ہوتا ہے اور اکثر ایک خوف کا ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم شراکت داری کا انداز اپناتے ہیں تو ماحول بالکل بدل جاتا ہے۔ اس سے ذمہ داری کا احساس جاگتا ہے، کام میں دل لگتا ہے، اور سب سے اہم بات، شمولیت، اعتماد اور یہاں تک کہ محبت جیسے جذبات کو بھی فروغ ملتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بھائی وہ حل بہت آسان ہے، ایک چھوٹی سی تبدیلی میں تم کی جگہ ہم کا استعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا لفظ اتنا بڑا جادو کیسے کرتا ہے۔ یہ فرق بہت واضح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تم، تو ساری ذمہ داری سیدھی دوسرے پر چلی جاتی ہے۔ اس سے ایک برتری کا احساس اور فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذمہ داری سب کی ہو جاتی ہے۔ اس سے برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نتیجہ قربت اور اعتماد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، گھر میں، اسکول میں اور دفتر میں یہ چیز کیسے کام کرتی ہے۔ گھر میں یہ جملہ کتنا عام ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ سنتے ہی لگتا ہے جیسے کوئی الزام لگا رہا ہے۔ لیکن اگر اسی بات کو ایسے کہا جائے، ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہے، تو یہ ایک ذاتی الزام نہیں بلکہ ایک مشترکہ خاندانی مقصد بن جاتا ہے۔ اس سے بچوں میں بھی ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے۔ اسی طرح اسکول میں ایک استاد کہتا ہے چپ رہو، یہی لکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچے شاید ڈر سے لکھ لیں، لیکن سیکھیں گے نہیں۔ اس کے بجائے اگر استاد کہے آئیے مل کر اس موضوع کو سمجھتے ہیں، تو بچے خود سیکھنے کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور دفتر میں بھی یہی رسول ہے۔ ایک اچھا لیڈر اپنی ٹیم کو ٹارگٹ نہیں دیتا، بلکہ ایک مشترکہ مشن پر لے کر چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے مل کر یہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس ایک جملے سے پوری ٹیم میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے۔ اب ذرا اس کو اور بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ یہ صرف گھر یا دفتر کی بات نہیں ہے، گفتگو کا یہ انداز دراصل پورے معاشرے کی سمت طے کرتا ہے۔ سوچیں، جس معاشرے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو حکم دے رہا ہو، وہاں کیا ہوگا؟ فاصلے، کڑواہٹ اور ٹینشن۔ اس کے بالکل برعکس، جس معاشرے کی گفتگو میں شراکت داری کا عنصر ہوتا ہے، وہاں اعتماد، تعاون اور سماجی ہم آہنگی پروان چڑھتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ حل بہت ہی سادہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بس اپنے لفظوں کے انتخاب میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت سوچ سمجھ کر کیے جانے والی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹیں تو وہ یہ ہے کہ طرز گفتگو ہی دراصل طرز تعلق کی بنیاد ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس طرح ہم بات کریں گے ویسے ہی ہمارے رشتے بنیں گے، چاہے وہ ذاتی ہوں یا اجتماعی۔ تو آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہماری گفتگو حکم دیتی ہے یا شراکت بناتی ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، تم کرو سے ہم کریں گے کا سفر ہی ایک بہتر رشتے اور ایک پرامن معاشرے کی طرف پہلا قدم ہے۔